بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امونیم نائٹریٹ ایک خطرناک کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ اگر اس کو کسی بارودی مواد سے جوڑا جائے تو ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک جہاز جو کہ امونیم نائٹریٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ لبنان کے شہر بیروت کے ساحل پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں تقریباً 3,500 ٹن امونیم نائٹریٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑی مقدار میں ایک بارودی مواد ہوتا ہے۔ تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ روس سے موزمبیق کے راستے سے ہوتا ہوا آیا ہے، مگر ہم اس کو آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ اسے ساحل کے قریب کسی گودام میں سٹور کر دیتی ہے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک کیمیکل ہوتا ہے کہ اس نے پچھلے سالوں میں چین اور جاپان میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، اور امریکہ بھی اس کے اثرات دیکھ چکا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ساحل کے قریب کچھ تھوڑی سی آگ لگتی ہے، تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اس کیمیکل تک جا پہنچتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا اور ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ 3 لاکھ لوگ اپنی دکانیں، گھر اور فلیٹ وغیرہ کھو چکے ہوتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو بہت بڑے نقصان سے گزرنا پڑتا ہے، اور مجموعی طور پر تقریباً $3.5 ارب کا لبنان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے پیچھے اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل ایک اگریسو اسٹیٹ ہے جو دوسرے ممالک کے امن میں مداخلت کرتا رہتا ہے۔ اس نے لبنان کے جنوبی حصے پر قبضہ بھی کر رکھا تھا، جو کہ 2000 میں ختم ہوتا ہے۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں 2 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں شام ہے اور جنوب میں اسرائیل ہے، اور چھوٹا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمزور ملک بھی ہے۔ کمزور ملک کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2017 میں سعودی حکومت لبنانی وزیر اعظم کو سعودی عرب بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اپنا استعفیٰ سعودی ٹی وی پر نشر کرو، اور وہ کرتا بھی ہے۔ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لبنان کتنا کمزور ملک ہے۔
لبنان کا 60% سے کچھ زیادہ حصہ مسلم آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ 40% سے کچھ کم حصہ عیسائی آبادی پر مشتمل ہے۔ لبنان کے شمال میں شام کے ساتھ عراق اور عراق کے ساتھ ایران ہے۔ ایران زیادہ دور ہونے کی وجہ سے پھر بھی اپنا اثر و رسوخ لبنان میں رکھتا ہے، کیونکہ لبنان میں ایران کی ایک مضبوط فورس ہے اور وہ فورس کا نام ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ لبنان میں ایران کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ لبنان جو ہے ایک کمزور ملک ہے، اس کی فوج کسی ملک کے ساتھ نہیں لڑ سکتی۔ کیونکہ لبنان ایک کمزور سا ملک ہے اور جب بھی اس کا اسرائیل سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کی فوج سامنے نہیں آتی، بلکہ ایرانی فورس جماعت حزب اللہ سامنے آتی ہے اور وہ اس سے لڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ نیکسٹ ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حزب اللہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ کتنی بڑی جماعت ہے اور اس کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو نیچے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔